30 سے زیادہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے. ایک دم سے ایپیڈیمک کی شکل بن گئی، جیسے ایڈس کا ایپیڈیمک آ گیا ہو. ظاہر اس میں جو بڑی وجہ تھی وہ اس گاؤں میں جو کویکس تھے اور وہ جو انجیکشن لگاتے تھے وہ اور دوسری بڑی وجہ یہ آئیڈیوز تھے، یہ جو انجیکٹیبل ڈرگ یوزر ہے. ابھی تک وہ وہاں ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس علاقے میں وہ ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. اور اس پہ پوری دنیا میں ایک الارم بیل بج گئے، پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان میں رت و ڈیرا میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. ایک دم سے اتنے سارے بچے اور بڑے، اور اس میں بچے بھی تھے اور اس میں بڑے بھی تھے. اچھا، بچوں کو جو لگتا ہے وہ ماں باپ سے لگتا ہے، یعنی باپ سے ماں کو لگا، ماں سے بچے کو آ گیا خود بخود پیدائشی طور پر. تو اب ایسے بچے بھی ہیں جو پیدائشی طور پر ایڈس کے مرض میں مبتلا ہیں. اب یہ بہت بدقسمتی ہے. نہ اس کے ہو سکتا ہے نہ اس کے باپ کو پتا ہو، یا باپ کو پتا ہو اس کی ماں کو بھی پتا نہ ہو کہ میں HIV پازیٹیو ہوں، اور اس کے بچے کو تو بالکل نہیں پتا. وہ تو پیدا ہوا ہے، نہ موجود ہے، وہ تو کوئی قصور اس کا نہیں ہے اس میں. تو مطلب یہ کہ یہ اس طریقے سے جنریشن ٹو جنریشن. لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ آپ نوٹ کریں کہ اس کو روکنے کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں. تو ایک تو میں نے شاید کہہ دیا، یا پھر کہنا پوری بات میں نے پوری نہیں کی، کہ ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے HIV ایڈس کو روکنے کے لیے. دیر از نو ویکسین. ہمارے پاس بہت سے چیزوں کی ویکسین نہیں ہے، HIV کی ویکسین بھی نہیں ہے، ابھی تک نہیں بن سکی. لیکن ایک ویکسین ہمارے پاس ہے، اور وہ نالج ہے، شعور ہے، علم ہے، خبر ہے، انفارمیشن ہے، کہ ہم یہ انفارمیشن لوگوں کو دیں، ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں. یہ ایک مسئلہ موجود ہے، اس کا مسئلے کا حل میڈیکل نہیں ہے، سماجی ہے. اٹس اے سوشل پرابلم. اس کا سماجی رویے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور بیہیویئر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کردار بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو سری لنکا میں لیکچر تھا 1988 کا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، تو جب وہ ڈاکٹر نے لیکچر دیا تو اس نے اس میں بڑا وہ کہا کہ وی شوڈ اسٹک ٹو سنگل پارٹنر اینڈ وی شوڈ بی ویری، یعنی ہمیں بہت محفوظ طریقہ استعمال کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور جنسی تعلقات کے لیے ہمیں اپنے صرف پارٹنر کے ساتھ محفوظ رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہی واز اے سری لنکن، وہ خود بھی سری لنکن تھا، یا بدھسٹ تھا یا ہندو تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم آسان بات کیوں نہیں کرتے، تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو میاں بیوی کے تعلقات کی حد تک محدود کریں اور ہم بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. صاف بات کرو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو اس نے بڑا عجیب مجھے جواب دیا. مجھے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ یو ایتھکس. میں یہاں پر اخلاقیات پڑھانے کے لیے نہیں آیا. میں تو ایک میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میں میڈیکل لینگویج میں بات کروں گا. میں کہا صحیح، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اٹس اے سوشل پرابلم، اٹس اے بیہیویئر پرابلم. تو پھر سوشل پرابلم تو ہمارا ظاہر ہے، ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہماری اخلاقیات، اخلاقی کردار اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اگر مسلمان ملکوں میں کم ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بھارت ابھی تک کافی حد تک الحمدللہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں، دینی شاعر پر عمل کرتے ہیں، اور بدکاری سے بچتے ہیں. یعنی ظاہر بدکاری جو ہے وہ جرم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور اسی طرح جو ہومو سیکسولیٹی ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں اس کی بڑی سخت وعید نازل کی ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا خاص طور پہ ذکر قرآن میں موجود ہے. سدوم کی آبادی جس کو الٹا الٹا کر دیا گیا، اس کو سزا دی گئی، عذاب اس پر نازل کیا گیا. لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فَاحِشَةً، تم لوگ مردوں
انہ سا سبیلا، یہ تو بہت برا کام ہے جو تم کرتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم اس میں ہمارے لیے بڑی اہم ہے، دین کی تعلیم ہے. اور کسی بھی مذہب میں بدکاری کی اجازت نہیں. اور اسی طرح جو دیگر احتیاطیں ہیں اور دیگر جو پرہیز ہیں، جس طرح بلڈ کے حوالے سے، اس حوالے سے میں نے کہی، تو یہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایڈس کا، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو نارمل ڈیلنگ میں یہ نہیں پھیلتا، یعنی عام زندگی کے معاملات میں انفیکشن جو ہے ایک سے دوسرے، مثلا میں کسی کو ٹچ کروں، میں ایچ آئی وی پازیٹیو ہوں، میں ثناء اللہ صاحب کو میں نے ٹچ کیا تو میرا مرض ان تک نہیں پہنچے گا. یہ بہت سارے امراض مٹی کے ذریعے پھیلتے ہیں، مٹی کے ذریعے. یہ پیراسٹک انفیکشن جو ہے یہ مٹی کے ذریعے پھیلتے ہیں. اکثر ہمارے لگی ہوئی چینجی ہوئی، یہ ہے نا، اس کے بچے کے پیٹ میں یہ مٹی کھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہیلمٹ تک یہ انفیکشن ہو جاتا ہے، پیراسٹک انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو مرض ہے یہ مٹی کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. بہت سارے امراض ہیں جو ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، جس طرح کورونا وائرس ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے، ٹی بی ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے. اس طرح بہت سے امراض کھانسی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، سنیز کے ذریعے، جو ہم چھینکے لیتے ہیں اس کے ذریعے. تو یہ ہوا کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا یہ مرض، نہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے یا مٹی کے ذریعے پھیلتا ہے، نہ ٹچ کے ذریعے پھیلتا ہے. اسی طرح بہت سارے امراض ایسے ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں. آپ نے ذرا ٹائیفائڈ کا نام سنا ہوگا. ٹائیفائڈ مرض بہت خراب مرض ہے، ابھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے. یہ پانی کے ذریعے، آلودہ پانی، پولوٹیڈ واٹر کے ذریعے پھیلتا ہے. گیسٹرونٹرائٹس یہ پانی کے ذریعے پھیلتا ہے. اس طرح بہت سے امراض، پیچز وغیرہ، ڈائریا کی مختلف شکلیں، ڈیسنٹری، اس طرح یہ سب وائرس یہ اس کے ذریعے پھیلتے ہیں، پانی کے ذریعے. تو ایچ آئی وی پانی کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. اسی طرح اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مثلا مچھر کے ذریعے بہت سے مرض پھیلتے ہیں. یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ مچھر کے ذریعے، ملیریا ہے یہ مچھر کے ذریعے، اب مکھی کے ذریعے مرض پھیلتے ہیں. یہ جو گیسٹرونٹرائٹس ہے یہ مکھی کے ذریعے، گندی ہوتی ہے، وہ گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، پھر وہ صاف چیز کو گندا کر دیتی ہے، وہ آپ کھا لیتے ہیں اس سے آپ. تو ایچ آئی وی وائرس نہ مکھی کے ذریعے نہ مچھر کے ذریعے یہ نہیں پھیلتا، تھوک کے ذریعے بھی نہیں پھیلتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھوک بھی ایکسٹرنل سیکریشن ہے نا، انٹرنل نہیں ہے. تو تھوک کے ذریعے، زکام کے ذریعے، ناک کے ذریعے، اس سے یہ نہیں پھیلتا ایچ آئی وی ایڈس. تو مطلب ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ایچ آئی وی کا مریض اگر ہمارے گھر میں ہو تو ہم اس سے نارمل رویہ، اس کے ساتھ ہم کھا پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو سٹگما ہے نا، یہ جو سٹگما اٹیچ ہو گیا ہے، اس نے بہت کام خراب کیا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپنا مرض چھپاتے ہیں، اور مرض چھپانے کا نقصان یہ ہے کہ وہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھے مرض ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہے، تو ظاہر ہے کہ میرے گرد تو ایک دائرہ ہو جائے گا، اور میں پھر دوسروں کو میں بلڈ بھی اگر دوں گا، میں اور بھی دوں گا، تو میں نہیں دوں گا، میں بلڈ کسی کو نہیں دوں گا. جی مجھے تو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے، میں تو بلڈ نہیں دے سکتا. اس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ جب اور تعلقات، جنسی تعلقات ہو، میں اس طرح نہیں رکھوں گا. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں آسانی کے ساتھ یو کین کنٹرول ہے. اگر آپ یہ میسج آپ کو مل جائے کہ اس کو آپ نارمل طریقے سے یہ نہیں پھیلتا، نارمل روٹ سے یہ نہیں پھیلتا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کی. اور تیسری چیز جو میں نے ذکر کیا سٹگما ہے، کہ یہ سٹگما جو ہے، یہ جو لعنت کے طور پر یا اس کو ہم ایک برائی کے طور پہ لیتے ہیں، یہ تصور ختم ہونا چاہیے. ہمیں ڈاکٹروں کو کم از کم یہ بات میڈیکل کو سمجھ میں آنی چاہیے
کہ یہ ویسے ہی ایک مرض ہے جس طرح کوئی اور مرض ہے، اور اس کو کوئی اور نام دینا مناسب نہیں ہے بالکل، اور اس کو ایک نارمل، جس طرح ٹی بی ایک مرض ہے، جس طرح ٹائیفائڈ ایک مرض ہے، جس طرح کورونا وائرس ہے، ہم نے کورونا وائرس کے مریض سے احتیاط کی، لیکن ہم نے اس کو سٹگما، ہم نے امینوں کا کرکندہ نہ کری نہیں زمان کورونا شویدہ، زمان پوروالا شویدہ، ہمارا بچوں شویدہ، ہمارا مشہور شویدہ، خورم شویدہ، ان کا ہوئی نہ کرکا محسوس نہ کرنا ہے، ان کے بسٹک دے گا احتیاط کو، ماسک کو واجو، مداغبہ کو احتیاط کو کرے، دا خبر دیر بدر، دا کرکے دا خبر دیر بدر، چکم دی ایڈز مرض سر وابستہ شویدہ، زکا بدی موضوع میں ان کا خبر کرو، کلوں کا بدی موضوع میں خبر شروع کا، نو ماں بدی میں اٹیر پروگراموں نے کڑی دی، نو خلق بدوں کا پروگرام کی اندرات لگا، یعنی دیر ہے، چاہیے پروگرام لگا ہے کہ اسے جتا تمہاری ہو، نو اتنا ہی ایک سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو علماء خاص طور پہ مولانا صاحب اس پر گفتگو کریں جمعے کے خطبے میں، میرے کہنے پر بڑی تعداد میں علماء نے جمعے کے خطبوں میں تقریر کی ہے اس موضوع پر، اور پھر انہوں نے